اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 82۔ اس صفحے سے 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس صفحے پر سورہ مبارکہ نساء کی 3 آیتیں ہیں، 24، 25، 26۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر حرام ہے شادی شدہ عورتیں علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں، یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے۔ اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے عورتوں سے رشتہ پیدا کرو، عفت و پاک دامنی کے ساتھ، صفا و زنا کے ساتھ نہیں۔ بس جو بھی ان عورتوں میں سے تمتع کرے ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دیں، اور فریضے کے بعد آپس میں رضامندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور جس کے پاس اس قدر مالی وسعت نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے۔ خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو اور انہیں ان کی مناسب اجرت مہر دے دو۔ ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاک دامن ہوں، نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہوں اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔ پھر جب عقد میں آ گئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نصف کے برابر سزا ہے۔ یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں، ورنہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کر دے اور تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ 5ویں پارے کا آغاز ہے، اور آیت کا جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ آیت سے مربوط ہے کہ گزشتہ آیت جو تھی 23ویں آیت، اس میں ان عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا جن سے شادی کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ والمحصنات کا لفظ جو ہے اسی کے اوپر عطف ہے، والمحصنات من النساء۔ اسی طریقے سے جن لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے ان میں سے وہ عورتیں ہیں کہ جو خود شادی شدہ ہیں۔ اب یہاں پر محصنات کے معنی شادی شدہ کیے گئے ہیں، چونکہ حصن کے معنی قلعے کے ہیں، اور محسن یعنی اس جہت سے کہ وہ ایک قلعے میں محفوظ ہے، ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے، لہٰذا اس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ محسنین کا لفظ آیا ہے، وہاں پر محسن سے مراد جو ہے وہ عفت کے ہیں، یعنی عورت اگر عفت کی حفاظت رعایت کرتی ہے اور خود کو برے کاموں سے بچاتی ہے تو اس کو محسن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود کے اوپر ایک کونچ بنا کے رکھا ہے، خود کو گھیرے میں رکھا ہے، قلعے میں گویا محفوظ رکھا ہے عفت کے، کہ وہ حرام سے بچتی ہے، اس لیے اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور محسنات یہاں پر شادی شدہ کے معنی میں ہے کہ گویا وہ چونکہ رشتے میں بندھی ہوئی لہٰذا اس کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ لفظ یہاں پر مطلق آیا ہے، والمحسنات یعنی مومن غیر مومن سب کو شامل ہے، کہ اگر کوئی کافر عورت بھی شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان شادی نہیں کر سکتا۔ یہودی، نصرانی جو بھی ہو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم۔ اب یہاں سے قرآن مجید نے استثناء شروع کیا کہ مگر یہ کہ ایک ایسی عورت کی جو کسی بھی مذہب میں کافر کے ساتھ یا دیگر مذہب کے کسی بھی شخص کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور اس کے بعد مثلا جنگ میں اسیر ہو کے تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تمہارے ملک یمین ہو جائے، یعنی تمہاری کنیزی میں آ جائے، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ کہ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ استثناء گویا استثناء منفصل ہے، استثناء متصل نہیں ہے، کہ چونکہ جب عورت شادی شدہ ہے یعنی کافر ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر جو لیبل لگے گا والمحسنات کا لگے گا، یعنی وہ آزاد عورت ہے اور شادی شدہ ہے۔ اور جب کنیز ہو گئی تو گویا وہ یعنی اب آزاد عورت رہ ہی نہیں گئی ہے کہ اس کو اس قانون سے جدا کیا جائے، یعنی اب وہ کسی کی بیوی رہ ہی نہیں گئی ہے، چونکہ اسیری کے بعد گویا وہ رشتہ ازدواج بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جو پہلے حالت کفر میں اور عالم کفر میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا مثلا جنگوں میں جو عورتیں اسیر ہوتی تھیں، پیغمبر حکم دیتے تھے کہ
ان کو ایک مدت تک یعنی عدت رکھائی جائے، اور جب وہ یقین ہو جائے کہ ہاں وہ حمل سے پاک ہیں یا کسی یعنی مثلاً جو ہے وہ طاہر ہو جاتی تھی، پاک ہو جاتی تھی، تو ان کے لیے پھر ایک راستہ تھا کہ یا وہ کسی سے شادی کر لیں یا وہ کنیزی میں ہوتی تھی اور ان کی خرید و فروش ہوتی تھی، یا مثلاً جس کو بھی ملتی تھی یا وہ رکھتا تھا اپنے ساتھ، اور اس کے بعد یا پھر وہ چاہے تو پھر بیچ دے، چونکہ کنیز اس زمانے میں بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ لہٰذا پھر یہاں سے تین عورتوں کو یعنی تین قسم کی عورتوں کو پھر یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ لہٰذا نمبر ایک ملک یمین، یعنی عورتیں جو تمہارے ہاتھ میں اسیر ہو کر آ جائیں۔ اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ جن کو أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، جس کو تم اپنے مال کے ذریعے خریدتے ہو۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان جنگ میں اسیر کرتا ہے تو خود اس کی ملک بن جاتی ہے، ملکیت میں آ جاتی ہے، خود کنیز بن گئی۔ دوسرے یہ کہ نہیں، کسی کی کنیزی میں جو عورت رہتی ہے اس کو خریدتا ہے مال کے ذریعے سے، اور وہ اس کی کنیزی میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی عورت انسان کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اس کے ساتھ آپ وہ رابطہ جسمانی رابطہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب محسنین غیر مصافحین، یہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو پاک دامن ہوں، باعفت ہوں، وہ دوسروں کے ساتھ رابطہ نہ رکھتی ہوں۔ پھر غیر مصافحین، اسی کی تاکید ہے کہ ان کے اندر سفاح اور زنا کی خصلت نہ پائی جاتی ہو۔ سفاح یا صفح کے معنی قرآن مجید میں یہ لفظ ایک مرتبہ جانوروں کی قربانی کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ صفح یعنی خون بہانا، اور دمن مسفوحاً، وہ چیزیں جو حرام ہیں ان میں سے ایک وہ خون ہے کہ جو مسفوح ہے۔ مسفوح یعنی جب جانور قربانی کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ یعنی کاٹنے کے بعد جو خون بہہ جاتے ہیں، اس کے بعد جو رگوں میں خون رہ جاتا ہے، گوشت کے اندر خون رہ جاتا ہے، وہ اس کا کھانا حلال ہے، لیکن جو خون بہہ جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ اصل معنی صفح کے جو ہیں وہ بہانے کے ہیں، پانی بہانا، بیجا پانی بہانا، اس کو کہتے ہیں صفح۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ گویا زنا میں نعوذ باللہ انسان اپنے اس مادہ منوی کو یوں ہی بیجا طریقے سے بہاتا ہے، لہٰذا اس کو صفاح کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں طرف سے، یعنی مرد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زنا کے لیے صفاح، اور عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری جس کو جائز قرار دیا ہے قرآن مجید نے، وہ یہ ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جس کو متعہ کہتے ہیں، عقد موقت، کہ یا ایسی عورتیں کہ جن کو تم مہر ادا کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رضایت کے ساتھ، ان کے یعنی راضی کر کے اور ان کو مہر ادا کر کے ان کے ساتھ اگر جو ہے یہ رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، جہاں یعنی جب دونوں آپس میں راضی ہو جائیں، اور یعنی یہاں رضایت سے مراد چونکہ متعہ بہرحال یعنی عالم اسلام میں اس کو اس طریقے سے پروپگنڈا کر کے بدنام کیا گیا، ورنہ متعہ اور شادی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ متعہ میں ایک مدت معین ہوتی ہے اور شادی میں کوئی مدت معین نہیں ہوتی۔ تو مدت معین ہونے سے کون سی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ شادی جو بغیر مدت کے حلال تھی اگر اس کے ساتھ مدت رکھ دی جائے تو حرام ہو جائے گی، چونکہ متعہ میں بھی سارے قوانین وہی ہیں کہ جو شادی میں آزاد عورت سے ہو سکتی ہے، شادی شدہ سے کوئی متعہ نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں جو حرام ہیں، محرم ہیں، ان کے ساتھ کوئی متعہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قسم کی اگر مثلاً جو ہے وہ شادی میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ باکرہ لڑکیاں بغیر ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی اور ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، تو متعہ بھی یہ ضروری ہے۔ لہٰذا جب سارے شرائط وہی ہیں تو پھر کسی بھی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں بغض اہل بیت میں اور بغض اہل بیت کے ساتھ ساتھ ایک اسلام دشمنی کا عنصر پایا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر اتنا پروپگنڈا کیا گیا کہ آج سماج میں حتیٰ اسلامی سماج، اسلامی حکومت
حکومتوں کے اندر مثلا طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اس طریقے سے پروپگنڈا نہیں کرتا، اس طریقے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا جتنا جو ہے وہ متعہ اور صیغہ موقت کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گویا یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اگر خلیفہ نے متعہ کو حرام قرار نہیں دیا ہوتا تو کوئی بھی زنا نہیں کرتا سوائے شقی انسان کے۔ شقی یعنی جو خود بدبخت ہے اور گویا دین ایمان بھی اس کے اندر نہیں ہے، بس وہی زنا کرتا، اس کے علاوہ اور کوئی زنا نہیں کرتا۔ یعنی سماج میں گویا ایک ایسا راستہ فراہم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آسانی سے انسان جو ہے وہ اپنے گویا خواہشات کو پورا کر سکتا، تو پھر زنا کے راستے کو نہیں اپناتا۔ لیکن بہرحال اس راستے کو بند کر کے اور اس کے بعد غیر مسلمانوں نے تو اپنی جگہ پر بہرحال انہوں نے سارے راستے فراہم کیے، مسلمانوں نے بھی یہ راستے فراہم کر کے رکھے ہیں۔ لہٰذا اسلامی ممالک میں بھی طوائف خانے پائے جاتے ہیں، جبکہ انہی ممالک میں اگر خدا نخواستہ متعہ ہو جائے تو شاید بہت زیادہ اس کے خلاف پروپگنڈا کیا جائے۔ اور متعہ کے حوالے سے جتنے بھی پروپگنڈے ہیں ان میں بہرحال انسان کو ان سب چیزوں کو کہ جانکاری ہونی چاہیے کہ مہر ادا کیا جاتا ہے اور ایک مثلا جنسی رابطہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنسی رابطہ ہو، بلکہ انسان کے شرائط ہیں آپس میں جو بھی توافق کریں گے، جو بھی اتفاق کریں گے جس بات پر، اتنے حد تک رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت نعوذ باللہ دکان کھول کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے کمائی کے ذریعہ قرار دے، یا مرد جو ہے وہ اس کو فحشا کا مثلا جو ہے الٹرنیٹ قرار دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جائز، طاہر اور پاک و پاکیزہ رشتہ ہے کہ جیسے دیگر عورتوں کے ساتھ یعنی شادی میں اور جو نکاح دائم میں جس طریقے سے رشتہ برقرار ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پر بھی یہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد 25ویں آیت میں کنیز سے نکاح کرنے کے شرائط اور اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ گفتگو بھی ایک ضرورت کے طور پر یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ آزاد عورتوں سے شادی کرنا اور ان کا مہر ادا کرنا یا ان کا بسا اوقات خرچہ برداشت کرنا بہت سارے لوگوں کے وسعت میں نہیں تھا، یعنی مثلا مالی وسعت اتنی نہیں ہے کہ وہ جائیں اور آزاد عورتوں سے شادی کریں۔ لہذا ان کے لیے قرآن مجید نے ایک سجیشن، ایک تجویز رکھی، ایک مشورہ دیا کہ تم میں سے اگر کوئی انسان مالی وسعت نہیں رکھتا ہے اور آزاد اور مومن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا تو پھر وہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو کنیز ہیں ان کے ساتھ شادی کر لے۔ اور یہاں پر چونکہ قرآن مجید نے جس انداز سے اس حکم کو بیان کیا ہے وہ انداز یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ اپنی کنیز کا ذکر کیا ہے، ورنہ اپنی کنیز کے ساتھ جسمانی رابطہ انسان کے لیے جائز ہے بغیر نکاح کے، لہٰذا اس کی یہاں گفتگو نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی آگے آ رہی ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ملک یمین کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ، اور ایسی جوان کنیز جو مومن ہوں ان کے ساتھ شادی کرو۔ مومن کی قید اس لیے لگا دی کہ غیر مومن کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ نہ ہی کنیز نہ ہی جو ہے وہ آزاد عورت کسی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ جہاں قرآن مجید نے اس جہت سے حکم بیان کیا وہاں یہ بیان کیا کہ آزاد غیر مسلمان عورتوں سے بہتر جو ہے مومن کنیزیں ہیں، لہٰذا انسان جو ہے وہ غیر مسلمان سے شادی نہیں کرے۔ من فتیاتکم المؤمنات، مومن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو چونکہ وہ دوسرے کی ملکیت میں ہیں اور دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ اس وقت تک جائز رہتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر شادی کرنا ہے تو جو ان کے مالکان ہیں ان سے اجازت لینا ہے۔ یہ ہم نے ذکر کیا کہ ملک یمین سے مراد اپنی کنیز نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو مالک ہے اس سے اجازت لینا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا مہر ادا کرنا ہے، یعنی مہر چونکہ آزاد عورتوں کا ہو سکتا ہے زیادہ سنگین ہو، زیادہ قیمتی مہر ہو، وہاں پر ادا نہ کر سکتا، لیکن یہاں پر ایک مختصر مہر ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگا دی کہ محسنات غیر مسافحات، یہ عورتیں ایسی ہونا چاہیے کہ جو پاکیزہ ہوں، محسنات یعنی باعفت ہوں، ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ
زناکار مشہور ہوں، غیر مصافحات نہ ہوں، یعنی مشہور نہ ہوں زنا کے حوالے سے، ولا متخذات اخدان، نہ ہی چوری چھپے سے زنا کرتی ہوں۔ یہ دو شرط الگ الگ اس لیے بیان کی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، یعنی اس زمانے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ زنا اگر مثلا جو ہے وہ مشہور ہو جائے تو برا ہے، ورنہ اگر چوری چھپے اگر انسان رابطہ برقرار رکھتا ہے تو برا نہیں ہے۔ یا ہمارے زمانے میں مثلا اس کی دوسری حالت پیش آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ اگر زبردستی رابطہ جسمانی رابطہ رکھا جائے تو اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپس میں راضی ہوں تو حتیٰ شادی شدہ عورت ہو تب بھی جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں راضی تھے۔ یعنی صرف راضی ہونا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ جائز ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا متخذات اخدان، خدن جو ہے وہ ایسی دوستی کو کہتے ہیں کہ جو شہوانی رابطے کی بنیاد پر ہو، جو جنسی رابطے کی بنیاد پر ہو، ایسی دوستی کو خدن کہتے ہیں، اخدان اسی کی جمع ہے۔ لہذا ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہے کہ جو کنیز ہوں، ان سے نکاح کرنا ہے، ان کو مہر دینا ہے، اور ایسی عورتیں نہ ہوں کہ جو نعوذ باللہ مشہور بے زنا ہوں یا جو ہے وہ چوری چھپے زنا کرتی ہوں، ایسی عورتوں سے شادی نہ کریں۔ اب جب شادی کر لیا اس کے بعد کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی عورتیں کہ جو یعنی کنیز ہیں اور شادی کرنے کے بعد نعوذ باللہ زنا کی مرتکب ہوں اور زنا کروائیں تو فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو جو سزا آزاد عورتوں کی رکھی گئی ہے، مثلا 100 کوڑے آزاد عورتوں کی سزا ہے، تو ان کو آدھا اس کی سزا دی جائے، 50 کوڑے رکھے جائیں گے۔ یہاں پر محصنات کا خاص طور سے معنی بعض مفسرین نے اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ چونکہ کنیزیں دوسروں کے اختیار میں ہوتی تھیں، اور مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے جو ہے ان کو مجبور کرتے تھے اس رابطے کے لیے، تو وہ مثلا بچنا چاہتی تھیں، اس لیے ان کو محصنہ کہا، یعنی وہ اپنے عفت کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں، لیکن مثلا ان کا مالک یا ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا تھا اس کام کے لیے، لہٰذا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو جو ہے وہ آدھی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کنیز ہو اور مثلا کھلم کھلا اپنی خواہش سے اپنی پوری آزادی کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو ویسے ہی سزا دی جائے گی جیسے آزاد عورتوں کو سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر وہ خود بچنا چاہتی ہو اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ یہ زیادتی کی جائے تو مثلا سزا آدھی ہوگی، اور اگر جو ہے وہ خود آزاد عورتوں کی طرح نعوذ باللہ اس میں ملوث ہو تو اس کی سزا پوری ہوگی۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کیا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے من خشی العنت منکم، یعنی پہلے ہی بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس مالی وسعت نہیں ہے تو تم کنیزوں سے شادی کرو، پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مالی وسعت نہیں ہے اور تم گناہ سے بھی ڈرتے نہیں ہو، یعنی تم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو بغیر شادی کے بھی، تو پھر تم اس حکم میں شامل نہیں ہو، یعنی تمہارے لیے یہ نہیں ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر صبر کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ ان کے لیے ہے کہ جو صبر نہیں کر سکتے، جو گناہوں میں پڑنے کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آزاد عورتوں سے نہیں کر سکتے تو وہ کنیز عورتوں سے کر لیں، لیکن اگر صبر کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت یہ ہے کہ پروردگار نے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے سعادت کے راستے بالکل واضح اور کھول کر کے بیان کر دے۔ وَیہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور جو پہلے والوں کا پاکیزہ اور باعفت لوگوں کا راستہ تھا وہ راستہ تمہارے سامنے بیان کر دے اور اس کی طرف تمہیں ہدایت کر دے۔ یعنی کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ یہ قانون شادی کا اور اس شادی کے بندھن کا یہ صرف ہمارے زمانے میں یا اسلام میں آیا ہے، بلکہ ہمیشہ جو پاکیزہ سماج تھے اس میں شادی جیسے تصورات پائے جاتے تھے، اور آج بھی شاید کوئی سماج ایسا نہ ہو جس میں شادی کا تصور نہ پایا جاتا ہو، اور شادی کے مقابلے میں یعنی جائز اور ناجائز رابطے ہر سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کا طریقہ، ان کے کرائٹیریا اور ان کے جو ہے وہ
طور طریقے الگ الگ ہوں، لیکن بہرحال ہر سماج میں جائز رابطہ اور ناجائز رابطہ یہ الگ الگ ہے، اور جائز رابطے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ناجائز راستے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے سعادت کا راستہ بیان کر دیا ہے، چونکہ یہ جو جنسی آزادی ہے، بظاہر جو لوگ اس کو مثلاً پروموٹ کرتے ہیں، جو اس کے طرفدار ہیں، وہ اس کے بہت فائدے گناتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس رابطے میں انسان کی جسمانی ہوس وہ بھی بہت ہی وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بجھتی۔ ایک دوسرے کبھی بھی اس رابطے میں یعنی جسمانی راحت وقتی طور پر تو ہوتی ہے، لیکن روحانی سکون کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر انسان جسمانی اور روحانی دونوں سکون لینا چاہتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ انسان شادی کرے، ورنہ آزاد جنسی رابطوں میں جسمانی سکون موقت طور پر وقتی طور پر تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن روحانی سکون کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس راستے کو سعادت کا راستہ بیان کیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کے درمیان بھی پایا جاتا تھا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔